جب بھی آپ کسی کو نصیحت کریں اس میں آپ کی عزت، شہرت اور دولت، یہ تین چیزیں آپ پہلے اس سے نکالیں. اس پر پھر میں نے گھروں کی مثالیں بھی دی تھیں کہ گھر میں بعض دفعہ انسان گھر والوں کو نصیحت کر رہا ہوتا ہے تو گھر والوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ نصیحت میری خیر خواہی میں نہیں ہے، بلکہ یہ نصیحت کرنے والا اپنے فائدے کے لیے مجھے سمجھا رہا ہے. تو باپ جب ایسی نصیحت اولاد کو کرے جس میں باپ اپنا فائدہ دیکھ رہا ہو تو وہ نصیحت اولاد پہ اثر نہیں کرتی. شوہر اگر بیوی کو نصیحت کر رہا ہے جس میں عورت کو اندازہ ہو جائے کہ اس کا اپنا فائدہ ہے، اس میں وہ نصیحت پھر عورت پہ اثر نہیں کرتی. مثال بھی دی میں نے، دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ آپ اپنی بیوی کو اپنے والدین کے حقوق سکھا رہے ہو کہ ان کا احترام کرو، لیکن آپ اس کے والدین کا احترام نہیں کر رہے، تو عورت سمجھ جاتی ہے کہ اس کا مقصد والدین کا احترام نہیں ہے، اس کا مقصد اپنے حقوق حاصل کرنا ہے. تو یہ ہر جگہ ایسا ہی ہو رہا ہوتا ہے. باس جو اپنے ماتحت لوگ ہیں ان کو یہ سمجھا رہا ہوتا ہے کہ آپ نے کام ایمانداری سے کرنا ہے، ڈنڈی نہیں مارنی، آنیسٹ. ایمانداری جو ہے نا، انسان کو آنیسٹ ہونا چاہیے، ایماندار ہونا چاہیے، کام دل جمعی سے ہونا چاہیے. تو وہ ملازمین پہ اثر جب ہوگا جب وہ اپنے باس کو دیکھیں گے کہ وہ اپنے باس کے ساتھ بھی اسی طرح ایمانداری کے ساتھ چلتا ہے، اور وہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ بھی ایمانداری کے ساتھ چلتا ہے. تنخواہ کا ٹائم اگر پہلی تاریخ ہے تو پہلی تاریخ کو دے دیتا ہے، وہ رلاتا نہیں ہے. لیکن ہو یہ رہا ہے کہ ہر انسان دوسرے کو نصیحت اتنی کر رہا ہے جتنا دوسرا اس کے لیے مخلص ہو جائے. وہ اپنے آپ کو چینج کرنے کے لیے تیار بولو نہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نصیحتیں ہول سیل کے حساب سے ہو رہی ہیں، اس پر کا اثر زیرو. اثر کیا ہے بولو نا، زیرو. اگر آپ چاہتے ہو نا آپ کی نصیحت میں جان پیدا ہو جائے، ایسی کرو تو لوگ ایک دم جوش میں آ جائیں، تو آپ نے یہ میسج دینا ہے لوگوں کو، یہ دماغ میں ڈال دینا ہے کہ اس نصیحت میں میرا ذاتی فائدہ نہیں ہے. پھر دیکھو ہٹو بچوں کام ہو جائے گا. بعض موٹیویشنل اسپیکر ہیں، ہم نے ان کو دعوت دی جامعۃ الرشید میں کہ آپ آئیں ہمارے طلبہ کو سمجھائیں. حالانکہ وہ دنیا دار ہیں اور ہمارے مدرسے میں تو علماء پڑھتے ہیں، لیکن ہم نے کہا کوئی بات نہیں، اگر آپ کے پاس کچھ ایسی نالج ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے تو نالج تو کسی سے بھی لی جا سکتی ہے نا، کسی سے بھی لی جا سکتی ہے. حکمت کی بات تو غیر مسلم سے بھی لی جا سکتی ہے. اگر کسی انگریز کے پاس کچھ ایسی نالج ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے، یہ نہیں کہ اسلام کے پاس نہیں ہے، اسلام کے پاس تو ہوتی ہے، لیکن اسلام کی ہر چیز ہر وقت کسی کے ذہن میں تو نہیں ہوتی. بعض دفعہ غیر مسلم ایسی بات کر دیتا ہے جو واقعی اسلام کی بات ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانہ جاہلیت کا ایک شاعر تھا جو مشرک اور کافر تھا، لیکن شاعر بڑا خاندانی، کفر پہ موت ہوئی، مشرک تھا. ہمارے نبی کو شاعری سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، لیکن ایک صحابی نے اس کافر اور مشرک شاعر کے اشعار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائے. آپ کو اتنے پسند آئے کہ صحابی کہتے ہیں میں نے 100 سے زیادہ اشعار سنائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے اشعار سنے. کیوں؟ اس کافر شاعر کی شاعری میں حکمت کی باتیں تھیں اور وہ شاعری بالکل درست تھی. حالانکہ وہ بت پرست تھا، لیکن شاعری میں وہ بت پرستی کو پروموٹ نہیں کر رہا، توحید کو پروموٹ کر رہا تھا. اسی کا شعر ہے الا کل ما خل اللہ باطل ما خل اللہ باطل وکل ما سواہ باطل. کچھ پورا شعر مجھے یاد نہیں ہے کہ جو کچھ اللہ کے سوا اس کائنات میں سب 2 نمبر. ٹھیک ہے نا؟
یعنی اللہ کی بیس پہ کوئی رشتہ ہوگا تو ٹھیک ہے, ورنہ سب ایسا ہی ہے. تو آپ نے اس غیر مسلم کے 100 اشعار سنے اور سنتے رہے تھکے نہیں. اور شاید روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر وہ اسلام کا زمانہ پا لیتا تو مسلمان ہو جاتا. یعنی اتنا اچھا شاعر تھا وہ, اتنی اچھی اس کی پازیٹیو سوچ تھی, لیکن نہیں تھا اس کی قسمت میں. تو بعض موٹیویشنل اسپیکر ایسے ہیں, بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں, ہمارے یہاں ان کو بلانے, ان کو دعوت دی گئی کہ آپ آئیں. ان کے ریٹ اتنے ہائی فائی تھے. ان سے کہا بھائی مدرسے کے طلبہ ہیں, کچھ کم کر لیں, اور آپ آئے ہوئے ہیں, یا تو آپ کو بلانا پڑتا نا, آپ قریب ہی آئے ہوئے ہیں, آپ کے لیکچر ہو رہے ہیں, تو ایک تھوڑا سا چکر, تھوڑے ریٹ کم کر لیں, ہم آپ کو فیس دیں گے, آپ کا ٹائم قیمتی ہے, ظاہر ہے ٹھیک ہے, اپنے ٹائم کی قیمت لینا کوئی غلط بات نہیں ہے. وہ نہیں ایگری ہوئے. تو اس سے ہمیں اندازہ ہوا کہ بھائی ویژنری لوگ, میں نہیں کہہ رہا سارے ایسے ہوتے ہیں, ان کے بارے میں ہمیں اندازہ ہو گیا کہ ویژنری نہیں ہے. ان کا ویژن اگر قوم کی خدمت ہوتی تو وہ قوم جو کل لیڈر بننے والی ہے, علماء تو سب لیڈر بنتے ہیں نا, علماء تو مقتدا اور رہبر بنتے ہیں, تو ان کو تو اپنا پیغام ان علماء تک ڈیلیور کرنے کا موقع ملا, تو ان کو تو فخر سے یہ کام کرنا چاہیے تھا, کیونکہ ایسے یہ لوگ آپ کو دعوت دے رہے ہیں جنہوں نے کل لیڈر بننا ہے. تو ایسے لوگوں پہ تو انسان پیسہ خرچ کر کے جاتا ہے. تو چلیں ٹھیک ہے, آپ کا ٹائم قیمتی ہے, اگر آپ فری میں کریں گے تو انسان کو عذر ہوتا ہے, بھائی میں نے گھر بار بھی چلانا ہے, میں کاروبار چھوڑ کر لوگوں کو موٹیویٹ کر رہا ہوں, تو مجھے گھر بھی تو چلانا ہے نا. تو ٹھیک ہے, پیسے بھی لے سکتے ہیں, لیکن وہ اتنے ریٹ اس سے کم ہی نہیں آ رہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو موٹیویشن ہے اس میں جان ختم. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو ہمارے طلبہ ان کو شوق سے سنا کرتے تھے, انہوں نے سننا چھوڑ دیا. انہوں نے کہا ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور ہیں, کھانے کے اور ہیں, یہ باتیں ہیں کھوکھلی. آپ کہہ سکتے ہو کہ بھئی باتیں سننے میں کیا حرج تھا, باتیں سنتے رہیں طلبہ, ان کی باتیں تو صحیح کر رہے ہیں نا, کیا خیال ہے بھائی؟ آپ کہہ سکتے ہیں بھائی بندے کا یہ پتہ چل گیا کہ لالچی ہے, لیکن باتیں اگر ٹھیک کر رہا ہے تو باتیں سننے میں حرج نہیں ہے. تو سننا کیوں چھوڑا طلبہ نے؟ اس کا جواب سنیں, یہ بہت قیمتی بات ہے. دیکھو, بندہ اگر لالچی ہو, 2 نمبر ہو, کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو 2 اور 2 4 کی طرح بالکل ہر ایک کی سمجھ میں آتی ہیں. وہ تو بالکل پاگل بھی کرے گا نا تو آپ کہو گے یہ کیا کہہ رہا ہے, ٹھیک کہہ رہا ہے, اور ان باتوں کے سننے کا فائدہ بھی ہوتا ہے. کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو 2 اور 2 4 کی طرح 100% غلط, وہ اگر میں بھی کروں گا تو آپ بولو گے ان کا دماغ کیا ہو گیا ہے, خراب. مثال کے طور پر میں کہوں کبھی کبھار چوری کر لینی چاہیے. اگر آپ کو ٹینشن ہے, پریشان ہے, تو 2 گھونٹ پی لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر بیوی تھوڑی بہت بھی بد اخلاقوں کو چھوڑ دینا چاہیے, ایک مثال دے رہا ہوں, تو یہ تو 100% کیا ہے, یہ تو توڑ کی باتیں ہو رہی ہیں نا. ابا اگر تمیز سے بات نہ کریں تو اولڈ ہوم میں جمع کرا دیں. یعنی کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو 100% درست, وہ کوئی پاگل بھی کرے گا تو آپ کہو گے یار ویل ڈن, وہ کوئی لالچی بھی کرے گا تو آپ کہو گے بھائی پہلے پیسے لے کے کر رہا ہے لیکن بات ٹھیک کر رہا ہے. کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو 2 اور 2 4 کی طرح غلط ہوتی ہیں, وہ کوئی عقل مند بھی کرے, لالچی نہ بھی ہو, بہت نیک ہو, لیکن جب وہ کرے گا تو آپ کہو گے یہ کیا کر رہا ہے, اس سے اپنے بچوں کو دور رکھو. جو چرس بانٹ رہا ہے اور چرس کے فضائل سنا رہا ہے, تو آپ اپنے بچوں کو وہاں جانے سے روکو گے. کچھ باتیں درمیان کی ہوتی ہیں, وہ ہوتی ہیں عام لوگوں کے مینٹل لیول سے اوپر کی, گڑبڑ یہاں ہوتی ہے. تو ایسے موقع پہ جو لالچی آدمی ہے نا, لالچی لوگ, قرآن کہتا ہے ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا, اگر تمہارے دل میں اللہ کا خوف ہوگا تو اللہ تمہارے اندر حق اور باطل کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا کر دے گا. جو پیچیدہ باتیں ہیں نا وہ تمہاری کھوپڑی میں آئیں گی, دوسروں کی کھوپڑی میں نہیں آئیں گی. کھوپڑی تو آپ سمجھتے ہی ہیں کسے کہتے ہیں. یعنی جو پیچیدہ باتیں ہیں نا زندگی میں گائیڈنس کے لیے, جو ہمیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو واضح نہیں ہوتی,
ان میں جو نیک لوگ ہیں ان کو اللہ صحیح رہنمائی دیتا ہے. جو کردار کے برے ہیں, لالچی ہیں, وہ خود ان کو صحیح گائیڈنس نہیں ملتی تو آپ کو بھی پھر وہ غلط گائیڈ کرتے ہیں, وہ پھر برباد کرتے ہیں آپ کو. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو ایسے لالچی لوگوں کو اگر آپ سنیں گے تو وہ باتیں جو 2 اور 2 4 کی طرح بالکل واضح ہیں, وہ تو ان میں تو آپ کو موٹیویشن ملے گی, لیکن اس میں ان کی ہمیں کوئی خاص ضرورت ہوتی نہیں ہے, بس تکرار ہو جاتا ہے. اچھا ہے, اچھی بات بار بار کہنے سے اور فائدہ ہوتا ہے. اور وہ باتیں جو 2 اور 2 4 کی طرح 100% غلط ہوتی ہیں, ان میں آپ ان سے متاثر نہیں ہوگے, یار یہ تو غلط باتیں کر. جو بیچ کی باتیں ہوتی ہیں نا, جن کی طرف ذہین لوگوں کی توجہ جاتی ہے, تو ان میں اگر ذہانت کے ساتھ تقوی نہیں ہے تو یہی ذہانت اس کو بھی غلط گائیڈ کرے گی اور وہ آپ کو بھی غلط گائیڈ کرے گا پھر, اور یہیں سے تباہی پھیل رہی ہے. اس کی مثال دنیا میں ہمارے سامنے یونائٹڈ نیشن کے قوانین دیکھ لو آپ, جو ہومو سیکس کی اجازت دی انہوں نے, کیا یہ بے وقوف لوگوں نے دیا یا دنیا کے ذہین ترین لوگوں نے دی اجازت؟ بے وقوف. لیکن غلط, صحیح کیا غلط کیا؟ غلط کیا ہے, انسان کا بیڑا غرق کر دیا. کیونکہ جب آپ کردار آپ کا جو ہے نا خود تقوی نہیں ہوتا آپ کے اندر, تو اللہ آپ میں حق اور باطل میں فرق کرنے کی صلاحیت پیدا کرتے ہی نہیں ہے. یہ خدا نے تقوی کے ساتھ جوڑ دی ہے اس چیز کو کہ اللہ کا خوف ہوگا تو ہوگا, ورنہ نہیں ہوگا. ورنہ آپ خواہشات کے غلام بنتے, خود بھی خواہشات کے پیچھے اور لوگوں کو بھی خواہشات کے پیچھے چلائیں گے. اسی وجہ سے قرآن یہ دعویٰ کرتا ہے کہ 100% درست بات پیغمبروں کے علاوہ کوئی بھی نہیں کرتا, اور پیغمبروں کو جو فالو کرنے والے لوگ ہیں ان کے علاوہ بھی کوئی بولو نہیں کر سکتا. ناممکن ہے.